جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زار و خطار روتا ہے، اپنے نصیب پر بھی روتا ہے، دعاؤں میں روتا ہے، نمازوں میں روتا ہے۔ جب ساری کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ اسے دکھاتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں اس کو سننے والا۔ اللہ سارے رشتوں کی حقیقت ہمیں دکھا دیتا ہے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ہمیں ان محبتوں کی طلب باقی نہیں رہتی، دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے، اب ہمیں صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہے، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے نا، تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کتنا آسان ہے نا اللہ کو حاصل کرنا، بکھری روح ندامت کے آنسوں اور سجدے میں رکھا ہوا سر۔ کتنا آسان ہے نا اللہ کو اپنے قریب کرنا، لاحاصل خواہشیں اور ادھوری دعائیں۔ کتنا آسان ہے نا اللہ سے دوستی کرنا، رونا، تڑپنا، ضد کرنا اور پھر اللہ کی مصلحت کو سمجھ جانا۔ کتنا آسان ہے نا اللہ کی رضا میں راضی ہونا، روز مانگنا ایک ہی دعا، پھر اللہ پر یقین رکھ کر صبر کرنا۔ اور پتہ ہے صبر کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں اس پر ملنے والے اجر کا نہیں پتہ ہوتا، اور پتہ ہے اگر ہمیں اس میں ملنے والے اجر کا پتہ چل جائے تو ہمارے لیے صبر کرنا اتنا مشکل نہ ہو۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں ایک چیز دی ہے اور وہ ہے اس پر کامل یقین، جو ہم کر کے ہر کام میں صبر کر سکتے ہیں۔ کس کو کس مشکل میں اجر ملنا ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم صرف صبر ہی تو کر سکتے ہیں۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کریں۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہے۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں، اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور مواقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں مشکلوں سے گزار کر معجزوں تک لے آئے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہارے لیے راستے بنا دے، ہو سکتا ہے اسے تمہارا مانگنا پسند آ جائے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر کن کہہ دے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو سکتا ہے نا یہ مشکلات تمہیں آسانیوں تک لے جانے کا ذریعہ ہو۔ ساری بات تو توفیق کی ہوتی ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی لے لیتا ہے۔ فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی، اور جب ادا کرنے پر آتا ہے تو آدھی راتوں کو جگا کر اپنے حضور کھڑا بھی کر دیتا ہے، سجدے کی توفیق بھی دے دیتا ہے، رو رو کر توبہ بھی کرواتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور جو مانگا جائے وہ بھی دیتا ہے۔
تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔